السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک انتہائی اہم موضوع پر، وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان صرف ایک عبادت یا رسم کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کی تاریخ نے کروٹ لی۔ یہ وقت ہے جب انسان کا جسم بھوکا ہوتا ہے مگر اس کی روح سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی حالت میں اللہ جل شانہ نے انسانیت کے لیے سب سے بڑے فیصلے کیے۔ دس از ناٹ کو انسیڈنس، دس از ڈیوائن ٹائمنگ۔ قرآن کا نزول، اسلام کی پہلی فیصلہ کن فتح، عظیم قربانیاں اور وہ روحانی تبدیلی جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، یہ سب رمضان کے ساتھ جڑی حقیقتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ایک لینس سے دیکھنا ضروری ہے۔ تاریخ، جسم اور روح، ان تینوں کو ساتھ ملا کر کے رمضان دیکھیں تو وہ کیسا نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنا آخری پیغام کسی آسائش یا راحت کے زمانے میں نہیں، بلکہ بھوک، صبر اور ضبط کے ماحول میں نازل کیا، کیونکہ جب جسم کی آواز کم ہو جاتی ہے، دل اللہ جل شانہ کی بات جو ہے وہ سننے لگتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 17 رمضان صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اسی دن قرآن کا نزول ہوا، اسی دن غزوہ بدر پیش آیا۔ 313 کمزور مگر پر ایمان مسلمان 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس وسائل بہت کم تھے مگر ان کا ایمان پیک پر تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ جل شانہ ہے کہ جس نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو بتایا گیا کہ طاقت تعداد سے نہیں بلکہ ایمان اور ضبط نفس سے آتی ہے۔ جب مسلمان کمزور نظر آتے تھے، دراصل وہی سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ رمضان کی اسی فضا میں فتح مکہ بھی ہوئی جو 20 رمضان کو پیش آئی۔ 10,000 کا لشکر مگر کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، عام معافی کا اعلان ہوا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو سکھایا کہ اصل طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ یہی وہ رمضان ہے جو انسان کو ظاہری طاقت سے نکال کر کے اخلاقی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اگر ہم اس سارے نظام کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو جسم کے اندر آٹوفیگی کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی جسم خود کو صاف اور ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شوگر لیول کم ہونے سے دماغ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے، جذبات کنٹرول میں آتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت انسان کی پہلے کی نسبت بہتر ہو جاتی ہے۔ بینگ اے میڈیکل پروفیشنل، یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ فاسٹنگ امپرووز مینٹل کلیئرٹی، ڈسپلن اینڈ ایموشنل کنٹرول۔ یہی کوالٹیز وہ ہیں جو فرد کو مضبوط اور قوم کو زندہ بناتی ہیں۔ اسی لیے یہ سچ کہا گیا کہ جسم کمزور ہوتا ہے مگر دماغ اور روح پیک پر ہوتے ہیں۔ رمضان انسان کے مائنڈ اور ایمان دونوں کو بدلتا ہے۔ روزہ ایگو کو توڑتا ہے، غصہ کم کرتا ہے اور انسان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس رمضان جسم کو نہیں غرور کو بھوکا رکھتا ہے۔ یہی کیفیت ہمیں لیلۃ القدر تک لے جاتی ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ رمضان ہمیں عظیم قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اس میں سب سے نمایاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدل، علم اور تقویٰ کا پیکر تھے۔ 21 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے دوران مسجد کوفہ میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ چند دن بعد آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ زخمی حالت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے،
قربان جاؤں ان کے الفاظ پر، ہمارے ماں باپ، اہل و عیال، ان کی ساری نسبتوں پر قربان۔ کیا کہنے ان کی قربانیوں کے، الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ ہمیں سکھلاتا ہے اسلام میں کامیابی دنیاوی بقا نہیں ہے، بلکہ ایمان پر خاتمہ اصل کامیابی ہے۔ This is not death, this is ultimate success۔ قرآن مجید شہداء کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دے دیا جاتا ہے۔ اسی رمضان کے پیغام کو ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اور ان کی وفات سے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن ان کا وصال امت کے لیے ایک عظیم خلا چھوڑ گیا۔ آپ علم، فہم اور بصیرت کا وہ خزانہ تھی جس کے ذریعے امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اصل قرآن تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ان کی روایت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام میں عظمت صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم، سچائی اور کردار سے بھی تاریخ جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے۔ Her life proved that the knowledge can change the course of the world۔ پیغام بالکل واضح ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اسلام کو پہلی فتح ملی، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے شہادت پا کر کامیابی کی تاریخ بدل دی، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم نے امت کی رہنمائی جاری رکھی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تب اس کی روح تاریخ لکھتی ہے۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس نے آ کر کے دنیا کا کورس بدل ڈالا۔ تو اگر ابھی تک آپ رمضان کے لیے تیار نہیں ہوئے تو تھوڑے سے لمحے باقی ہیں۔ وہ خوش قسمت وقت آنے والا ہے جب آپ کے نفل فرضوں کے برابر ہو جائیں گے، جب آپ کا فرض ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت آسمان سے جو ہے وہ بارش کی طرح انسان پر برسے گی۔ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر آ کر کے انسان کی مغفرت کے لیے پکاریں گے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی اپنی مرادوں کو جو لے کر کے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ تو وقت آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے، اپنی مصروفیات کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، اپنا سکیجول اس کے اکارڈنگ سیٹ کر لیجئے۔ کیا پتہ یہ میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ زندگی مختصر سی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہمیں پھر موقع دے یا نہ دے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ کے اس مبارک مہینے کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بیسٹ قسم کا کنٹینٹ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے تمام ثمرات کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔